آج میں تمہیں ایسا راز بتانے آیا ہوں، ایک ایسا چھپا ہوا دروازہ جو صرف جمعے کے دن کھلتا ہے، ایسا دروازہ جس کے پیچھے غیبی دولت کے خزانے ہیں۔ نہیں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ ان تین الفاظ کا ذکر ہے جو صرف چند لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، اور اگر تم نے صرف آج ان الفاظ کو دل سے 3 بار پڑھ لیا تو سن لے، آسمان کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے، زمین کے خزانوں کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، اور وہ دولت جو تو نے خوابوں میں بھی نہ دیکھی ہو وہ تیرے قدموں میں دوست آ گریں گی۔ یہ کوئی معمولی جمعہ نہیں، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ بخاری مسلم۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، یہ وہ تیرے آس پاس ہوتے ہیں، تیرے دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اور اگر تو نے دل کی گہرائی سے ان 3 خفیہ الفاظ کو صرف 3 بار ادا کر دیا تو فرشتے آسمان کے رزق کی چابیاں تیرے ہاتھ میں رکھ جائیں گے۔ یہ راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا، یہ ان کے لیے ہے جنہیں رب خود چنتا ہے، وہ جن کے مقدر میں کچھ بڑا لکھا ہوتا ہے، وہ جنہیں رزق خاص ملنے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھ، جب تو ان 3 الفاظ کو پڑھے گا تو تیرا جسم زمین پر ہوگا، مگر تیری روح عرش کی طرف پرواز کرے گی، اور ہاں، تجھے وہ خزانے دکھائی دیں گے جو دنیا کے کسی بینک، کسی تاجر، کسی بادشاہ نے بھی نہیں دیکھیں۔ پر ایک شرط ہے، تو صرف لالچ میں نہ آ بلکہ یقین سے آ، کیونکہ یہ راز صرف ان کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں اور جو اس یقین کو دل سے جگا لیں۔ ان پر دولت بارش کی طرح برستی ہے، فیصلہ تیرا ہے۔ آج جمعے کے دن کیا تو وہ 3 الفاظ ادا کرے گا، یا پھر یوں ہی قسمت کو کوستا رہے گا؟ جو شخص نصیب ان 3 الفاظ کو جاننا چاہتا ہے وہ خوش نصیب ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں دوستوں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، جہاں کہیں بھی، جمعے کے دن صرف 3 بار رزق کی تنگی، مالی پریشانی، غربت اور غریبی کو مٹانے کے لیے، اپنی ہر بیماری کو، پریشانی کو منٹوں اور سیکنڈوں میں دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے جمعے والے دن میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جمعے کے دن جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو پھیر کر رکھ دے گی، یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ جمعے والے دن آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، صرف 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھتے ہی جو تماشا ہوگا، تمہارے حاسدین، دوست، رشتہ دار دیکھیں گے تمہاری دولت کو، تمہارے گھر میں دولت کا طوفان آتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کہیں گے کہ کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، آج تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آج تمہیں وہ عمل دوں گا جو پڑھنے کے لحاظ سے اتنا آسان ہے کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن خدا کی قسم وہ عمل ہے کہ فقیر بھی پڑھ لے۔ جمعے کے دن تو فوری طور پر اللہ پاک رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو اگر آج تم نے نہ پڑھا، تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت اگر اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ 3 بار پڑھتے ہی
300 करोड़ भी मांगोगे तो रब्बे करीम तुम्हारी झोलियों में डाल देंगे। आज का अमल वो लोग भी पढ़ लें जिनका बाल बाल कर्जों में डूबा हुआ है। मेरी वो दुखियारी परेशान बहनें भाई जो कर्जों में डूब गए हैं, बीमारियों में मुब्तला हो गए, घर में फाके हैं, तंगदस्ती है, गुर्बत, गरीबी, लाचारी या बड़ी से बड़ी बीमारी है, तो आज जुम्मे के दिन ये बड़ा मौजज़ाती अमल आपको बताने लगा हूँ। आज जुम्मे के दिन एक ऐसा कुरानी लफ्ज़ का वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपके तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, कोई ऐसी तस्बीह बताएं जिसे पढ़ने के बाद हमारे तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएं, हमारी तमाम परेशानियां एक वजीफ़े के पढ़ने से ख़त्म हो जाएं, तो आज अल्लाहु समद का वो वजीफ़ा जुम्मे के दिन पढ़ लो। बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना शर्त है। जो बंदा अल्लाहु समद को आज जुम्मे के दिन बताए गए तरीके से पढ़ेगा, अल्लाह करीम से जो भी मांगेगा वो मिल जाएगा। जो नहीं मांगेगा अल्लाह करीम इसमें भी साथियों बुजुर्गों वो भी आपको अता कर देंगे जो आप ना मांग सके। अल्लाहु समद एक ऐसा कुरानी वजीफ़ा है, एक ऐसा कुरानी वजीफ़ा है, एक ऐसा कुरानी लफ्ज़ है कि आज तक आपने अल्लाहु समद को बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये अल्लाह वालों का तरीका है। आज जो बेटी अपने घरों में मायूस बैठी हैं, रिश्तों की वजह से लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, बेटियां बड़ी मायूस होती हैं जब लोगों के सामने बैठती हैं। लोग रिश्ते के लिए पसंद करते हैं या नहीं, ये तो अलग बात है। अल्लाह वालों, जिन बेटियों के रिश्तों में कोई भी मसाइल हैं, आज जुम्मे के दिन ये छोटा सा अमल बताए गए तरीके से पढ़ लेना। माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे, रिश्ते अच्छी जगह हो जाएंगे। इसी तरह जो मेरी बहनें मेरे भाई मकरूज बैठे हैं, कर्ज इतना है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। कर्ज एक ऐसी बला है कि जब किसी के साथ चिमट जाए तो कब्र की दीवारों तक साथ नहीं छोड़ता। कर्ज से निजात बहुत ज़रूरी है। जो लोग बड़े से बड़ी तस्बीहात आमाल पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, आज अल्लाहु समद का और या वहाबू या गनियों का ये छोटा सा अमल इंशाअल्लाह आपका कर्ज भी जितना मर्जी पुराना हो, करोड़ों में है, अरबों में है, इंशाअल्लाह रब की ज़ात गैब से ऐसे ऐसे वसीले बनाएगी, ऐसे असबाब बनाएगी कि आपका करोड़ों का कर्ज भी अदा हो जाएगा। आप मनपसंद नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी इंशाअल्लाह फौरी तौर पर। मनपसंद शादी के लिए परेशान है, शादी भी पढ़ लेंगे। यानी कि आपका कारोबार नहीं चला, कारोबारी मसाइल के लिए पढ़ लें। आप बेघर हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, आज ये मौजज़ाती अमल जुम्मे के दिन पढ़ें। ये बड़ा कमाल का वजीफ़ा है। याद रखिएगा, बहुत से औलिया कराम ने, बहुत से सूफिया कराम ने, बहुत से अल्लाह वालों ने, यहाँ तक के पैगम्बरों ने भी अपने तबर्रुकात में अल्लाहु समद के कमालात को लिखा है। अल्लाहु समद कोई छोटा हुर्फ नहीं है, ये अल्लाह की वो सिफत है, ये अल्लाह की बेनियाजी को साबित करती है, अल्लाह की बेनियाजी को वाज़े करती है। जो लोग कहते हैं कि मेरे घर में कुछ नहीं है, आज आप जहाँ भी बैठ कर ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों पर नज़र डालें तो आपको एहसास होगा कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी सहूलतों से, बहुत सी ऐसी नेमतों से नवाजा है जो अभी भी बहुत से ऐसे लोगों का ख्वाब है। इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र करने वाले बने। एक साहब अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कामयाबी का राज पूछा। नबी पाक ने फरमाया, हदीस की रोशनी में ये बात साबित है, बताया कि इस्तग़फ़ार पढ़ा कर तेरे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तू बेरोज़गार है, बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़, मक़रूज़ है, कर्ज़ से निजात के लिए पढ़, सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़, तेरी नस्लें आबाद हो जाएंगी। अल्लाह के हबीब जो फरमाते हैं, जो गुनाहों से जो पाक हैं, जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई है, जिनसे अल्लाह की ज़ात मोहब्बत करती है, जिनके कदमों में रोशन है सारा जहां, इस महबूब ने भी इस्तग़फ़ार को पढ़ा, तो फिर मैं तो आप गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं। हम तो फिर हमारे चप्पे चप्पे पर गीबत हम लोग करते हैं, बहतान करते हैं, झूठ बोलते हैं। अल्लाह वालों, आज जुम्मे के दिन दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़कर आपने अल्लाहु समद या गनियू या रज़्ज़ाक़ू का ये छोटा सा आसान सा अमल पढ़ लेना है। इस अमल को करना है, अपने मकसद की नीयत करके पढ़ना है। आज जुम्मे के दिन आपकी तकदीर का फैसला कर देगा। यह अमल आज जुम्मे के दिन आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज जुम्मे के दिन अल्लाहु समद पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। मेरा रब बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। वो मांगने वाले को पसंद करता है, वो जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। आज हमारी तबाही बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम पर कोई भी आजमाइश आती है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, छोटे छोटे मसाइल, छोटी छोटी परेशानियां, घरेलू मसाइल, कि अगर आप में से किसी से बिल की अदायगी नहीं होती
تو آپ بہن بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ 10,000 دے دو، میرا بجلی کا بل رہتا ہے، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہماری شے رخ سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ آج تو میں یہ پیسے اٹھا رہا ہوں، بل ادا کر دوں گا، اگر اگلے مہینے کیا کروں گا۔ اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ ایسے اسباب عطا فرما، میرے رزق میں اتنا اضافہ فرما کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، حالات کے مطابق اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ اللہ والو، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر اب تو مانگتا رہے گا، اب تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جائے گا۔ ہمیشہ رب سے مانگے، وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ ایک بار اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یعنی رب کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجات کو پورا نہ کرے۔ اللہ والو، اللہ صمد کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی ہوگا کہ اللہ صمد، اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ تو اللہ کی بے نیازی کے بارے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص صبح و شام دن رات محنت مشقت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار کماتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، 2-4 کاغذوں پر سائن کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، اور روز لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، جسے جیسے دینے پر آتا ہے عطا کرتا ہے، جس پر بے نیاز ہوتا ہے پھر اسے بن مانگے بن محنت کے کروڑوں عطا کر دیتا ہے، کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ جب بھی اللہ کریم سے مانگے تھوڑا نہ مانگا کریں، جب بھی اللہ کریم سے مانگے اپنی اوقات نہیں، جب بھی اللہ کی عظمت کے مطابق مانگا کریں۔ وہ ذات اتنی دیندار ہے، وہ اتنا رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے کہ وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور تیری ماں اپنا تن من دھن بیچ کر تیری ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، اور اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے تو اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے، ایک بار رب سے ضد کر کے رب کے سامنے آ کہ آج تو لے کر اٹھوں گا، تیرا رب تیری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، تیری ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، تیری ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے بغیر وقت ضائع کیے؟ آئے آپ کو اللہ صمد کا وہ تحفہ دیتا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتایا اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آج جمعے کے دن، جمعے کا یہ عمل ہے، جمعے کو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، جمعے کو ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد، جس وقت بھی چاہیں پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ایک بار پڑھنے سے تمام مسائل کا حل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک تیر سے آپ تمام نشانوں پر قابض ہو سکتے ہیں، ایک وظیفے سے تمام مشکلات سے جان چھڑوا سکتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعے کے دن باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ اگر بیٹھ سکتے ہیں، نہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب دل کرے پڑھ لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ دیکھیں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، باوضو قبلے کی طرف اگر بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور سب سے پہلے جمعے کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں چاہیں تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے اس طرح 3 بار درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، حاجت الگ ہے، خواہش الگ ہے، اثرات الگ ہیں۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، جو بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، بعض اوقات کہیں رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ یہاں رشتہ ہو جانا چاہیے، رشتہ اچھا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج نیت کر کے پڑھ لیں، رشتے خود چل کے آئیں گے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ لوگ انشاءاللہ خود آپ کے پاس چل کے آئیں گے۔ آپ کی خدمت میں جو عمل پیش کرنے لگا ہوں، جمعے والے دن اپنے گھر میں، دکان میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر اس عمل کو پڑھنے کے لیے جمعے والے دن بیٹھ جائیے گا اور میرے بتلائے ہوئے طریقے سے عمل کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ خدا را اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جمعے کے دن گھر میں، دکان میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر
سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو پڑھ لیجئے گا۔ جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اور فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ آپ نے اس عمل کا پہلے نمبر والا جمعے کے دن کا یا ربنا کا وظیفہ، اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، تو دوستو آپ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ چلے آج میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ دوستو، کچھ بھی مانگنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجات کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر و برکت سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعے کے دن یا ربنا یا ربنا یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے؟ پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے، آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، اس سے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، اسی لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو۔ دوستو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لو، کیونکہ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ کو آپ نے راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا۔ اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آتے ہیں۔ دوستو، آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، آیات بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، ہفتے کے دن بھی 7۔ اس 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ کی آخری آیات میں، آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، اور درمیانی آیات میں آدھے حصے میں عبادت ہے اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے، انشاءاللہ 7 کی 7 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 7 کے 7 مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، کاغذ پر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی 7 کی 7 نیک حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹ لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب اب آپ نے تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، جو کو بتائے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔
دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں کہ جسے پڑھتے ہی آپ کی تیسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں بڑا ہی معجزاتی وظیفہ ہے، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1,00,000 مانگتا ہے تو اللہ 70,00,000 سے نوازتا ہے۔ یہ اتنا مضبوط طاقتور نام ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگتا ہے، انشاءاللہ اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آج جمعے کے دن اللہ کا ایک نام یا غنیو کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا۔ دوستو یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمت برکت برساتا ہے، اس بندے کے خزانے اس کے اوپر کھول دیتا ہے، اس بندے کو رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں دوستو، تو آج جمعے کے دن اس عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھ لینا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ دوستوں بھائی بہنوں اس عمل کا سمجھتے جائیے گا۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں بزرگوں جس نے آج تک جمعے کے دن جس نے ایک جمعہ بھی عمل پڑھ لیا، خدا کی قسم راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے یہ 3 اعمال کرے گا۔ اب آگے کیا کرنا ہے، وظیفہ پڑھیے گا۔ اب آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے، یعنی کہ اگر خود عالم بننے کی کوشش کرنی ہے تو دوستو آپ ابھی اسی وقت ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا آج میرے بندے نے اے فرشتوں کیا پڑھا؟ فرشتے بتائیں گے آج تیرے بندے نے اس عمل میں یا غنیوں کا وظیفہ پڑھا، جمعے کے دن پڑھا، تجھ سے رزق مانگا، تجھ سے کامیابی کی بھیک مانگی ہے۔ دوستو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ اس فرشتوں، جاؤ اس کی حاجتوں کو پورا کر دو۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جمعے کے دن تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب میں لکھا بدل جاتا ہے۔ دوستو اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ گھڑیاں جو بھی ان گھڑیوں مانگو، گھر گاڑی دولت جو کچھ چاہیے مانگ لو۔ جب اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ کے غیر سے مانگو گے، اللہ کو ناراض کرو گے تو پھر دنیا بھی جہنم، آخرت بھی جہنم۔ یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ عمل کا سنتے سمجھتے جانا ہے۔ چند گھڑیاں، چند سیکنڈ باقی ہیں، خدا را کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھ لیں، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، خالی جھولیاں، خالی انوالیاں 2 منٹ میں پیسوں سے بھر جائیں گی۔ اگر نہ ہو ایسا تو میرا غریبان حاضر ہے، خدا کی قسم پکڑ لینا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ اب آخری وظیفہ سن لیں، سمجھ لیں، چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے لیکن کمالات میں دنیا کی تمام وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کی تمام تسبیحات، عبادات، خدا کی قسم ایک طرف، اور میرا آپ کو بتلایا گیا آج کا دولت کا سلطانی وظیفہ ایک طرف، عمل کا آخری وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے لا الہ الا اللہ اپنے انداز میں عمل کا آخری معجزاتی وظیفہ۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام وظائف اعمال ایک طرف، دنیا کی تمام تسبیحات ایک پلڑے میں، اور لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ایک پلڑے میں ہو تو وہ پلڑا زیادہ بھاری ہوگا۔ جو میرے بہن بھائی وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں وہ آج جمعے کے دن اس عمل کو پڑھ لیں، ایک جمعہ پڑھ لیں۔ خدا کی قسم جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ ایک بار جمعے کو بیٹھ جاؤ کسی جگہ پر بھی اس عمل کو پڑھنے کے لیے، جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ 1 آدھی منٹ انشاءاللہ لگے گی لیکن یقین مانیں یا آپ کی 1 آدھی منٹ ضائع نہیں جائے گی، آپ کا گھر گاڑی انشاءاللہ جو مانگو گے رب کریم عطا کریں گے۔ عمل کے آخر میں یہ چھوٹا سا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دوستوں بزرگوں بھائی بہن عمل میں شامل کرنا ہے، عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ جب یہ آخری وظیفہ پڑھ لیں تو فوری طور پر آخر میں رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھیے گا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد جتنا ہو سکے دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنا نام دعاؤں میں شامل کرنا ہو تو کامنٹس میں لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ دوستوں۔